کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور میری چھٹی حس تو تقریباً ہر دوسرے معاملے میں تیز تھی۔ کسی شخص کو دیکھتے ہی مجھے اس کی طبیعت کا پتہ چل جاتا۔ شادی کے بعد ناشتے کی میز پر جب میں نے اس 22 سالہ نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، تو مجھے وہ کوئی عام انسان نہیں لگا۔ میرا دیور شارق ایک انتہائی غیر معمولی انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن گھر والے اکثر اسے طعنے دیتے رہتے کہ تم گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتے، انتہائی خشک مزاج انسان ہو، جبکہ مجھے وہ ایسا بالکل بھی معلوم نہ ہوتا، بلکہ جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہنس کر ملتا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی۔ اس کے عزت دینے کا انداز ہی الگ تھا۔ میں اپنے دیور کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن میرا دیور انتہائی شریف انسان معلوم ہوتا، سو میں اس سے کیوں نفرت کرتی؟ جبکہ میں نے دیکھا تھا دیور بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ساس کے ساتھ کچن میں کام کرتی، میرا دیور مجھے اشاروں میں بلانے کی کوشش کرتا۔ میری جب بھی لڑائی ہوتی یا میں کسی کی بات پر پریشان ہوتی، تب بھی وہ مجھے ایسے ہی اشارے دیتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہو۔ ایک دن سب گھر والے ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ شوہر ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ ٹی وی لانچ کے باہر بنی گیلری میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے صوفے پر بیٹھی تھی کہ مجھے دیور نے ہاتھ سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ضروری بات ہے جو وہ کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بلانے پر میں باہر گئی، دیکھا تو وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کو جا رہا تھا۔ مجھے کچھ ڈر بھی لگا، لیکن میں اپنے دیور پر بھائیوں کی طرح مان رکھتی تھی۔ میں نے اس کے قدموں کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ پیچھے چھت پر پہنچ گئی۔ دیکھا تو میرا دیور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات ہے شارق؟ میں نے وہاں پہنچتے ہی پوچھا۔ جلدی کرو، مجھے لگتا ہے تم کافی دن سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ ہاں بھابھی، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں بھیا جیب کے کافی کنجوس ہیں، وہ بلا وجہ پیسے خرچ نہیں کرتے، بلکہ وجہ ہو تب بھی وہ کسی کو روپے نہیں دیتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو آپ مجھے کہہ دیا کریں۔ شارق، تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم تو جانتے ہو اس گھر کا ماحول کیا ہے۔ میں نے اس کی توجہ دلانا چاہی، کیونکہ میری ساس مجھے میرے شوہر سے بھی ٹھیک طرح بات نہ کرنے دیتی، وہ تو پھر میرا دیور تھا۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں بھابھی، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس گھر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں آپ مت نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کریں، ہفتے میں ایک بار میرے کمرے کی صفائی کر لیا کریں، الماری کے آس پاس سے اچھی طرح صفائی کریں، آپ کو اپنا انعام مل جائے گا۔ دیور نے مجھے شرارتی لہجے میں کہا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے، کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، مجھے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگرچہ میں شارق سے کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت دیور کے ساتھ چھت پر کھڑے ہو کر اکیلے باتیں کرنا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرا شوہر کھڑا ہے تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں جیسے کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن شارق بالکل پر اعتماد کھڑا تھا۔ مدیحہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ تبھی میرا دیور بول پڑا، بھیا، وہ بھابھی کو میکے جانا تھا، گھر میں شاید سب لوگ مصروف تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں میکے چھوڑ دوں۔ آپ بھی تو ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ شارق نے یکدم صفائی پیش کر دی، جبکہ مجھے اماں کے ہاں نہیں جانا تھا۔ شوہر نے مجھ پر ایک تصدیقی نظر ڈالی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی عابد، مجھے میکے جانا تھا، دراصل امی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، سب گھر والے مصروف تھے، میں نے سوچا شارق سے کہہ دوں، شارق تو اکثر فارغ ہی رہتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر شارق پر طنز کیا تاکہ میرے شوہر کو ہم دونوں کی بات چیت کے بارے میں کچھ شک نہ ہو۔ بہرحال شارق بھی سمجھ گیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو میکے جانے کا کہہ دیا تھا۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شوہر کا انداز خطرناک لگ رہا تھا، لیکن اگر میں زیادہ پوچھتی تو بات مجھ پر ہی بن جاتی کہ اس کے دل میں چور تھا۔ جب بھی یہ ڈر رہی خاموش اسی کشمکش میں مبتلا کہ شوہر مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں، گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی اماں کے گھر پر تھی۔ وہ تو خدا کا شکر کہ میرے شوہر نے میری اماں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اماں کے گھر رہ کر ان سے ملنے کے بعد مجھے اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی، لیکن انہیں کیسے کہتی کہ وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اسی دوران اماں نے مجھے ایک خوشخبری دی کہ تمہاری چھوٹی بہن
सालिहा की अगले महीने मंगनी होगी। हमने एक शरीफ लड़का देखकर तुम्हारी बहन की बात पक्की कर दी है। अब तुम मंगनी में लाजमी शिरकत करना। हम तुम्हें इसलिए जहमत नहीं देते कि तुम्हारे ससुराल वाले ये बातें पसंद नहीं करते, वरना रिश्ते के वक्त तुम्हें भी बुलाते। अम्मा माजरत ख्वाह थीं, जबकि मुझे और किसी बात से ज़्यादा अगले महीने आने वाली मंगनी की तकरीब में पहने जाने वाले कपड़ों की फिक्र थी। जब भी कोई तकरीब होती मैं इसी वजह से परेशान हो जाती। बहरहाल खुशकिस्मती से अगले ही दिन आबिद का फ़ोन आ गया। वो बहुत खुश थे, कहने लगे मुझे चाइना ट्रिप पर जाना होगा। मेरी कंपनी ने मुझे चाइना भेजने का फैसला किया है। मुझे पूरा 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा। तुम आज ही आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ आखिरी लम्हात अच्छे से गुजार सकूं। शौहर की बात सुनकर खुश भी हुई और परेशान भी। शौहर ने वादा किया कि वापसी पर वो मेरे लिए ढेरों तोहफे तहफ़ लाएंगे और मेरी बहन की मंगनी में मुझे सोने की अंगूठी बनवा कर देंगे। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं खुशी से फूले न समाई। मैं खुशी खुशी शौहर के साथ उनके घर चली गई। मैंने इन्हें मोहब्बत और दुआओं के साए में रुखसत किया। इन्होंने भी मुझसे हज़ारों वादे किए और परदेस चले गए। 1 महीना मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानती हूँ। इस दौरान मेरी और शारिक की कोई बात नहीं हुई। वो एक इंतहाई माकूल नौजवान था। वो घर कम ही आता और अगर आता भी तो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहता। शारिक की वजह से घर वाले अक्सर परेशान रहते क्योंकि वो रातों को लेट घर आता था, जबकि मेरे शौहर हमेशा वक्त पर घर आया करते थे। खैर 1 महीने के बाद जब वो आए तो इन्होंने मेरा एक भी वादा पूरा न किया, बल्कि इनके कुछ कारोबारी नुकसान की वजह से ये पहले से भी ज़्यादा मजबूर हो गए थे। मेरे पास जो पैसे जमा थे मुझे वो भी अपने शौहर को देना पड़े। मुझे बहुत दुख था और परेशानी भी कि मैं अपनी बहन की मंगनी में सोने की अंगूठी तो दूर की बात, एक अच्छा जोड़ा भी नहीं पहन सकती। शौहर ने मुझसे जमा पूंजी भी ले ली थी। न जाने क्यों अचानक उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का ख्याल आया। इसी दौरान मेरी बहन की मंगनी के दिन करीब आ गए। शौहर के हालात ऐसे थे कि मैं उनसे रुपए मांग नहीं सकती थी। मैं जानती अगर ऐसा किया तो वो खामखा मुझ पर गुस्सा होंगे। ये शाम का वक्त था जब अम्मा ने मुझे बताया कि परसों बहन की मंगनी है, तुम कल ही आ जाओ, घर में कुछ तैयारियां भी करनी हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास तो बहन की मंगनी में पहनने के लिए कोई अच्छा जोड़ा भी नहीं था। अपने कमरे में जाते हुए मेरी नज़र देवर के कमरे पर पड़ी। न जाने क्यों मुझे उसी 1 महीना पहले की गई बात याद आ गई। फिर मैंने सोचा कि उसने तो मुझे अपने कमरे की सफाई करने का कहा था। मैंने जल्दी जल्दी किचन से झाड़ू लिया और देवर के कमरे में चली गई। वहां जाकर अलमारी के करीब झाड़ू लगाने लगी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अलमारी के एक खास हिस्से पर झाड़ू मारने से वहां से 5,000 के 4 नोट गिर पड़े। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जल्दी से वो पैसे लेकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध दिए। इतने में मेरी सास दरवाजे में खड़ी मुझे घूरती हुई कहने लगी, बहू क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? मेरी तो जान निकल गई। सास ने मुझे कहीं वो 5,000 रुपए के 4 नोट उठाते देख तो नहीं लिया। दिल धक धक करने लगा। या अल्लाह, अब मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम्हें एहसास है बेटी कि असर के बाद कमरे से झाड़ू लगाने से घर में बरकत नहीं रहती। तुम्हें 100 बार कहा है सब सवेरे सफाई क्या करो। सास की आखिरी बात ने जैसे मुझे किसी जलते सहरा से निकालकर नखलिस्तान में पहुंचा दिया था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्हें मेरी हकीकत पता नहीं चली, वरना न जाने वो क्या कहती। उनकी बात पर सर हिलाते हुए मैंने झाड़ू एक कोने में रखा और बाहर आ गई। वैसे भी मुझे इस कमरे की सफाई करने का कुछ शौक नहीं था। वो तो उन पैसों की वजह से मैं यहाँ आ गई थी जो मुझे यहाँ झाड़ू लगाने से मिलना थे। खैर मैंने अच्छा सा जोड़ा लिया और बहन की मंगनी में शिरकत करने पहुंच गई। सबने मेरे इस जोड़े की बहुत तारीफ की, जबकि इसके लिए मैं अपने देवर की शुक्रगुजार थी कि इस बुरे वक्त में वो मेरे काम आया। मेरी तो खुशी की इंतहा न थी। बहन की मंगनी से फारिग होकर जब मैं वापस अपने मैके गई तो मेरा दिल देवर के लिए एहसास तशक्कुर से भरा हुआ था, लेकिन वो घर नहीं था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसी दिन मुझे मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी नंद शाम को घर आएगी, अच्छा सा खाना बना लो। इतने दिन के बाद मैं ससुराल गई थी। मेरी सास ने मेरा को इस्तकबाल करना तो दूर की बात, मुझसे हाल तक नहीं पूछा और नंद के लिए ढेरों खाने बनाने का ऑर्डर दे दिया। बहरहाल मैं खाने के लिए मसाले वगैरह तैयार करने लगी। शाम को सब कुछ तैयार हो गया। तभी मेरा देवर शारिक मेरी नंद को लेकर घर में दाखिल हुआ। वो सुबह का गायब था, अभी घर आया था। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती। देर बाद मैंने खाना लगा दिया। पानी लेने किचन में गई तो मेरा देवर भी वहीं खड़ा था। शायद वो हाथ धोने आया था।
میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شارق بھائی، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں جانتی ہوں آپ نے وہ پیسے جان بوجھ کر الماری میں رکھے تھے تاکہ میں وہاں سے لے کر اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے بھابھی، آپ میری بہنوں جیسی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ پیسے تو اب جب چاہیں وہاں سے نکال سکتی ہیں۔ سمجھیں کہ آپ کے لیے میں نے چھوٹا سا بینک بنا دیا ہے، آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ بھائی، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات ہے بھابھی، تو آپ میرا ایک کام کریں، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں جو بالکل آپ جیسی ہو۔ میں اب گھر بسانا چاہتا ہوں، اپنی باہر کی زندگی گزار کر تنگ آ چکا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شارق نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ جو لڑکی میرے لیے ڈھونڈیں وہ انتہائی دیندار ہونی چاہیے، جو مجھے بھی سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ کیا مطلب؟ تم کون سا ابھی کوئی برے راستے پر چل رہے ہو؟ تمہاری زندگی بہت اچھی ہے، تم کئی لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ میں نے شارق کو تسلی دی تو وہ اداس سا ہو گیا، لگتا ہے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کی بات دل میں رکھ لی اور دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ دیور کی شادی کے بعد مجھے وہ اس الماری کے پاس کہاں جانے دے گی؟ میں تو اس کمرے کی صفائی بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ بیوی کے آنے کے بعد بھابھی کا حق نہیں بنتا کہ وہ دیور کے کام کرے۔ بہرحال اپنی خود غرضی کی وجہ سے میں اپنے دیور کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے بات کر لی کہ میں اپنے دیور سے رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ امی کہنے لگی، تمہاری نظر میں ثنا کیوں نہیں آئی؟ ثنا خوبصورت اور دیندار ہے، گھر کے کام بھی جانتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ دیورانی کے طور پر وہ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گی، بس تم اپنے دیور کی رضامندی معلوم کر لو، پھر ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امی نے اپنی شاگردہ ثنا کی بات کی تھی۔ ثنا کچھ عرصے سے امی کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے محلے کے ایک انتہائی شریف النفس آدمی کی بیٹی تھی۔ ہم نے اس کا رشتہ مانگنے میں دیر نہیں لگائی، کیونکہ میرے دیور کو میرے انتخاب پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ ثنا کے والد نے میرے دیور کے بارے میں کچھ معلومات کیں اور پھر ہمیں رشتہ دینے کے لیے حامی بھر دی۔ محلے کے سب لوگ حیران تھے۔ ثنا اس قدر دیندار اور خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کے لیے کئی معقول رشتے لائن میں لگے تھے، جبکہ میرا دیور کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا تھا، بس بھائی کی دکان پر ہاتھ بٹاتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بتاتا۔ یہ تو ثنا کے والد کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہم ثنا سے جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں لیں گے۔ اس کے والد نے بنا کسی مال کے اور لالچ کے اپنی بیٹی ہمیں دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر وہ دن آ گیا جب ثنا میرے دیور کی دلہن بن کر گھر آ گئی۔ ہم سب اسے دیکھتے تو ماشاء اللہ کہتے، وہ واقعی میں چاند کا ٹکڑا تھی، بے انتہا خوبصورت۔ میں نے اپنے دیور سے مذاق میں کہا، دیور جی، اب تو ثنا جیسی خوبصورت بیوی آپ کے پاس ہے، امید ہے کہ آپ کے سارے راستے سیدھے کر دے گی۔ میری بات پر میرے دیور نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہنے لگا، بھابھی، آپ ثنا کو اپنی دیورانی زادہ اور میری بیوی کم سمجھے گا۔ میں نہیں چاہتا آپ ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات ثنا کو بتائیں، وہ انتہائی شریف گھر کی۔ حال میں اگر جانتا ہوتا کہ ثنا اتنی شریف ہے تو میں اس سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میرے دیور نے پراسرار سے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیا تم ثنا کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو؟ نہیں بھابھی، لیکن اب جان گیا ہوں۔ کاش کہ میں تھوڑا اور دیکھ لیتا کہ ثنا کس گھر کی لڑکی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ بہرحال آپ نے میرے لیے اتنی اچھی کوشش کی، میں اس پر ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ دیور کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ثنا میں ایسی کیا خرابی اور خامی تھی کہ وہ اس شادی سے مطمئن نہیں نظر آ رہا تھا؟ میرے دل کو پچھتاوا ہونے لگا۔ میں نے اماں سے 100,000 بار پوچھا کہ ثنا میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اور کیا کہہ سکتی تھی، جبکہ ثنا بظاہر ایک خوبصورت اور کامل لڑکی نظر آتی۔ کچھ دن گزرے، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت آن پڑی، مگر میں شارق کے کمرے میں نہیں گئی۔ میں جانتی تھی کہ شارق کے کمرے میں قابض ہے اور میرا وہاں جانا پسند نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی سلام دعا کے بہانے میں شارق کے کمرے میں گئی۔ اس وقت وہ گھر موجود نہیں تھا، اس کی بیوی کسی عام سی صفائی ستھرائی کے کام میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر سخت پریشانی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہے، جبکہ اس کے والد جہیز کے لیے بہت پریشان ہیں۔ چھوٹی بہن کے سسرال والوں نے بھاری جہیز کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے دکھ ہوا۔ پھر میں نے ثنا کو وہ راز بتانے کا فیصلہ کیا
جو مجھے میرے دیور نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے ثنا سے کہا، میں تمہیں ابھی جادو دکھاتی ہوں، تم جاؤ اور جھاڑو لے کر آؤ۔ ثنا جلدی سے جھاڑو لے کر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی، وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے قارون کے خزانے کا ذکر کر دیا ہو۔ میں نے وہ جھاڑو 2-3 بار الماری پر مارا، اچھے خاصے روپے نکل آئے۔ میں وہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جبکہ میری دیورانی تو اس قدر حیران تھی کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ کہتی، دیکھ لیں یہ پیسے نقلی نہ ہوں۔ میں نے اسے 100 بار یقین دلوایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ پیسے 100% اصلی ہیں۔ تمہاری شادی سے پہلے بھی میں ایسے کئی نوٹ استعمال کر چکی ہوں، لیکن تم یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانا۔ ثنا نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا نہیں بتائے گی، نہ ہی اسے علم ہونے دے گی۔ میں بہت خوش تھی۔ ثنا وہ پیسے لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ شام کو شارق گھر آیا۔ ثنا کا پوچھنے لگا تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہاری الماری سے کچھ پیسے نکال کر دیے تھے، کیونکہ وہ بہت مجبور تھی، اور پھر جب تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے چھپانے کی کیا تک بنتی ہے۔ یہ سن کر میرے دیور کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا، ارے بھابی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ آپ نے تو میرے دشمن کی بیٹی کے سامنے میری ساری حقیقت کھول دی۔ کیا مطلب؟ کیا ثنا کے والد تمہارے دشمن ہیں؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ تو اور کیا بھابی، وہ ایک ایماندار پولیس افسر ہیں، آپ کو تو اس بارے میں نہیں پتا، لیکن وہ ہم جیسے چوروں کو پکڑنے کے ماہر ہیں۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ نوٹ دیکھے ہوں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات پوچھی ہوگی۔ جانتی تو ہیں آپ پولیس والے کتنے شکی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا تم لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھابی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اتنے پیسے میں اپنی الماری میں کہاں سے رکھتا ہوں؟ میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے، لیکن اب مجھے لگتا ہے ثنا کے والد میری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا بھابی۔ دیور کی حقیقت سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حقیقت چھپائے پھر رہا ہے۔ میں نے دیور کو ایک بات کہی جس پر اس نے سختی سے عمل کیا۔ دیکھو شارق، اللہ تعالیٰ انسان کی خطائیں دنیا کے سامنے تب تک نہیں لاتا جب تک وہ ان سے توبہ کرتا رہے اور انہیں چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیے رکھے۔ اللہ انسان کی خطائیں دنیا کے سامنے انسان کی خطائیں تبھی لاتا ہے جب وہ اس کا حکم نہیں مانتا اور بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت مسجد میں جاؤ، اس جرم سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، اور اس کے بعد تم کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ میرے دیور نے میری بات مان لی اور اسی وقت وضو بنا کر مسجد چلا گیا۔ خدا جانے اس نے کیا منت مانی۔ ثنا کے والد کو ثنا پر کوئی شک نہیں ہوا۔ ثنا نے بھی انہیں یہی بتایا کہ یہ پیسے اس کے شوہر نے نہیں بلکہ اس کی بھابھی نے دیے ہیں۔ اللہ نے شارق کے راز پر پردہ ڈالا تو اس نے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب میرا دیور ایک انتہائی شریف انسان ہے، اس نے اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور میری دیورانی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے۔ شاید یہ ایک نیک پرہیزگار عورت اور اس کے باپ کی دیانت داری کی برکت ہے کہ ایک بگڑا ہوا